إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، نبی کریم علیہ الصلاۃ کی محبت ایمان ہے، ایک عبادت ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ کی محبت نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم، کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا تب تک وہ مجھے اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں اور پوری دنیا سے زیادہ مجھے محبت نہیں کرتا۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالی عنہ اور آ کر کہنے لگے متی الساعہ، یہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دینے کی بجائے سوال کر دیا۔ آپ نے پوچھا ما اعددت لہا، کہ تیری قیامت کی تیاری کیا ہے؟ دیکھیں نا، کوئی طالب علم پوچھے پیپر کب ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں تمہاری تیاری ٹھیک ہے؟ اگر تو کسی کی تیاری ہے، اس کی بلا جانے ابھی پیپر لے لے، اور اگر کسی کی تیاری نہیں ہے تو وہ دعائیں کرے گا یا اللہ کوئی کرونا ہی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ہڑتال ہو جائے، کسی طریقے سے یہ بلا ٹل جائے۔ تو قیامت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جس کی تیاری ہے اسے تو ٹینشن ہی کوئی نہیں، ابھی آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، اور جس کی تیاری نہیں ہے اس بیچارے کے لیے تو لاکھوں سال بھی ناکافی ہیں۔ وہ تو کہے گا لاکھوں سال تک قیامت ہی نہ آئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی پوچھا ما اعددت لہا، اور بھائی قیامت کا پوچھنے والے تیری تیاری کیا ہے؟ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ نفلی عبادت نہیں کرتا، میں بہت زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، غریب سا آدمی ہوں، صدقہ خیرات کرنے کی بھی زیادہ طاقت نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے جو میری عمر بھر کی کمائی ہے، احب اللہ و رسولہ، مجھے اللہ اور آپ سے بڑا پیار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت مع من احببتا، پھر قیامت کے دن تو انہی کے ساتھ رہے گا جن کے ساتھ تجھے پیار ہے۔
جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس روز مدینے میں عید سے زیادہ خوشیاں منائی گئی. سارے صحابہ خوش تھے. کس لیے خوش تھے؟ کہ سب کو جنتی ہونے کی ضمانت اور گارنٹی مل گئی تھی. وہ سارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے جنتی، تو ان کو ضمانت مل گئی کہ اب وہ بھی سارے کے سارے جنتی ہو گئے ہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے. اب یہ محبت کرنی ہے تو اس کا پھر پیمانہ اور معیار کیا ہے؟ کیا جس طرح میرا دل کرے گا میں محبت کروں گا، یا جس طرح آپ کا دل چاہے گا محبت کریں گے، یا جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم محبت کریں گے ہم نے ویسے ہی محبت کرنی ہے؟ میں نے عرض کیا یہ ایمان ہے. بندہ اس کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مرو خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو یہ محبت کرنی کیسے ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہم نے ابھی سنا اور کہا کہ یہ ایمان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایمان کو معیار کس کا قرار دیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا. اللہ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ویسا ایمان لائیں گے جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ایمان لائیں گے، پھر یہ ہدایت یافتہ ہے. اگر کوئی اس طرح کا ایمان لاتا ہے جس طرح کا ایمان صحابہ اکرام لے کر نہیں آئے، وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ بدعتی ہو سکتا ہے، وہ بندہ مشرک ہو سکتا ہے، وہ بندہ بے راہ رو اور بے ہدایتہ ہو سکتا ہے. اب یہ محبت بھی اسی طرح کریں جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کی ہے. اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بھی جو شخصیات ہیں، ہر ایک کا محبت کرنے کا اپنا ہی انداز ہے. بزرگوں کی محبت کرنے کا اپنا انداز ہے. جو صحابہ نوجوان ہیں ان کی محبتیں کرنے کا اپنا ہی انداز ہے. وہ صحابہ اکرام جو بچے ہیں ان کی محبت کرنے کا اپنا ہی انداز ہے. وہ صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین جو خواتین صحابیات ہیں ان کی محبت کرنے کا اپنا ہی انداز ہے. اور پھر صحابہ اکرام کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں محبت کرنے کا اور ہی انداز ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد محبت کرنے کا اور ہی انداز ہے. صحابہ اکرام کی آپ محبت کو تصور میں نہیں لا سکتے. ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ نابینا ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے بصارت چھین لی، ان کی آنکھیں چھین لی، اب ان کو نظر نہیں آتا. اب یہ کتنی بڑی پریشانی ہے. آپ تصور کیجئے ہمارے ہاں ان دنوں وہ آنکھوں کا کوئی انفیکشن پھیلا ہوا ہے. ہم کتنے پریشان ہیں، کتنی احتیاط برت رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری آنکھوں کو انفیکشن نہ ہو جائے، سوزش نہ آ جائے. جو ہوتے جن کو ہوئی ہے وہ بیچارے بتاتے ہیں آنکھوں سے پانی بھی آتا ہے، بار بار چبھن ہوتی ہے، چبھن کی وجہ سے وہ آنکھوں کو ملتے ہیں، پھر اور زیادہ اس کے بعد تکلیف ہوتی ہے. کبھی ٹھنڈا پانی ڈالا جا رہا ہے، کبھی لوگوں سے احتیاط کی جا رہی ہے، کہیں اینک لگائی جا رہی، کالے چشمے لگائے جا رہے ہیں، اور کہیں ڈراپس استعمال کیے جا رہے ہیں، اور کہیں معاشی لوگوں سے معاشرتی بائیکاٹ کچھ دنوں کے لیے کرونا کیا جا رہا ہے، کرنٹینہ کیا جا رہا ہے. یہ صحابی ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نا بینائی چلی گئی، آنکھیں دونوں ختم ہو گئی. تابعین اور صحابہ ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس چلے گئے. کسی نے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہا کہ بڑا دکھ ہوا کہ آپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں. کہتے مجھے دکھ کوئی بھی نہیں. الحمدللہ الذی متعنی ببصری فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے میں نے آنکھیں لے کے کیا کرنا ہے، جس چہرے کو میں دیکھا کرتا تھا وہ تو چلا ہی گیا. کہتے مجھے آنکھیں چاہیے ہی نہیں، میری آنکھوں کا حق ادا ہو گیا ہے. کیا حق ادا ہوا ہے؟ کہتے میں نے بس نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کر لی ہے، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوگا، مجھے آنکھیں نہیں چاہیے. میں دیکھتا ہوں مجھے نبی کریم علیہ السلام نظر ہی نہیں آتے. یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا انداز. پھر میں نے عرض کیا صحابہ اکرام میں سے بھی جو سب سے بڑے صحابی ہیں ان کا اپنا انداز. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آج جو محبت کے دعوے کرنے والے اور جھوٹی محبت کے نام پر دین کی دجیاں اڑانے والے
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم قدم پہ مخالفت کرنے والے وہ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کیسے کرتے تھے، ہم کیسے کرتے ہیں۔ اب صحابہ اکرام میں سے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کا انداز محبت دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں ہیں، مکہ کے مشرکین نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب کمزوری بھی تھی، قریباً 38 کے قریب مسلمان تھے ان دنوں میں، روایات میں تعداد آتی ہے کہ 38 کے قریب صرف مسلمان ہوئے تھے اور چھپ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے لگے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بیٹھے ہیں، بلال حبشی بھی ہیں، صہیب رومی بھی ہیں، اور دیگر عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، وہ صحابہ ہیں جو معاشی طور پر، نہ مالی طور پر، نہ سماجی طور پر مضبوط ہے، بیچارے غلام بیٹھے ہوئے تھے، کمزور غریب بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو اتنی ہمت نہ ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے چھڑا ہی لے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، وہ بھاگے ہوئے آئے، وہ عقبہ بن ابی معیط لعنت اللہ علیہ خبیث، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں چادر ڈال کر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گلا دبا رہا تھا، معاذ اللہ۔ کسی کو اتنی ہمت نہ ہوئی آگے چل کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع ہی کرتے۔ اگر اتنی محبت کا شوق ہے نا تو دین کے دفاع کے لیے بھی کھڑے ہوا کرو۔ اگر کوئی دین کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، دین کے کام کرنے والے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یہ اس بندے کی علامت ہے، اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ لوگ دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، دین کی مخالفت کرتے ہیں، دینداروں کو گالیاں دیتے ہیں، دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں۔ کسی نے آج تک اتنی توفیق گوارا نہیں کی جا کے پوچھ لے تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا۔ ادھر کسی نے کان بھر دیے، ادھر کسی نے کان میں بات ڈال دی، ادھر کہہ دیا کہ مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا، مولوی صاحب نے ایسے کر دیا، فون کھڑکا دیا اور پوچھتے آج یہ کیوں کہا، آج وہ کیوں کہا، آج ایسا کیوں کہا، آج ویسا کیوں کہا۔ یہ بندہ دین سے محبت کرنے والا نہیں ہے، یہ بندہ آستین کا سانپ ہے، نفاق ہے اس کے اندر، جو آگے جا کر جھوٹی باتیں بتاتا ہے، اور وہ بھی بیوقوف ہے جو اس کی جھوٹی باتیں سن کے تسلی کرنے کے بجائے آگے سے آرڈر دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ ہے دین کا کام، یہ کر کے دکھائے ہمیں، نے بندہ ٹاواں ٹاواں، باقی سب سرکارہ ہی نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے لوگوں کی مثال اونٹوں جیسی ہے، میں 100 اونٹ ہوتے ہیں نا، بڑی مشکل سے ایک اونٹ سواری کے قابل نکلتا ہے، فرمایا ایسے بندے ہوتے ہیں 100 بندوں میں سے کوئی ایک بندہ بڑی مشکل سے اس قابل نکلتا ہے کہ اس کے اوپر بندہ آنکھ بند کر کے اعتماد کر سکے۔ اب دیکھیں یہ کام کریں، یہ وہ لوگ جن کا معاشرے میں مقام ہے، چاہے مالی ہے، سیاسی ہے، سماجی ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے اگر وہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتے یہ کام کریں۔ اب دیکھیں کسی کو ہمت نہ ہوئی، دیکھیں میں کسی کو الزام نہیں دیتا، ہر بندے کی ہمت نہیں ہوتی، ہر بندے کی بات نہیں ہوتی، بعض لوگ ہوتے ان کی بات میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، بڑی قوت ہوتی ہے، وہ بولیں بھی نہ ان کا وجود ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ بن رہی تھی تو موت کا فرشتہ آ گیا۔ اب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب تک کھڑے رہتے تھے جن کام کرتے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ تشریف رکھتے جن بھی بیٹھ جاتے۔ اب ادھر اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، موت کا فرشتہ آ کر کہتا ہے چلیں جی آپ کی باری آ گئی ہے، وقت پورا ہو گیا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہتے یا اللہ اگر میں مر گیا یہ تو مسجد ادھوری رہ جائے گی، یہ تو پوری نہ ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اپنی چھڑی کے ساتھ ٹیک لگا لیں، چھڑی ہاتھ میں تھی ٹیک لگا لی، اب روح قبض ہو چکی ہے۔ جنوں کو نہیں پتا، جن کام کر رہے ہیں ادھر جن کام کرتے جا رہے ہیں، کام پورا ہوتا جا رہا ہے، ادھر جناب والا لکڑی کو دیمک لگتی جا رہی ہے۔ جیسے ہی آخری اینٹ لگی، آخری پتھر لگا، آخری فائنل ٹچ دیا اس عمارت کو، وہ جناب لکڑی ٹوٹی، جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام گر گئے۔ اب بندہ ہی ہوتا ہے نا، اب فوت ہی کھڑے تھے نا، جنوں کو تو نہیں پتا۔ تو بعض بندوں کا وجود بڑا قابل اعتماد ہوتا ہے، بڑا قابل احترام ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بات کی ویلیو اور حیثیت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، ایسے عناصر کی روک تھام کریں، ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں، ان سے پوچھیں بھی تمہیں کیا بات ہے، تم کیوں جھوٹے الزام لگاتے ہو، تم چاہتے کیا ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے، تمہیں تکلیف کیا ہے۔
زیادہ تکلیف ہے، آؤ ہم تمہیں دوا دے دیتے، تمہاری طبیعت ہم فریش کر دیتے ہیں۔ کیونکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ہے، کوئی آگے نہیں بڑھا، وہ گردن دبا رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کوئی آگے نہ آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے اس کو پکڑ لیا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور ظالم تم اس آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ کبھی ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہم نے کبھی ایسے خناس اور خبیث کے ہاتھ پکڑے، اس کی زبان روکی، اس کا منہ بند کیا؟ کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہاں دین کا کام ہو رہا ہے اور فتان آدمی، خبیث آدمی، تم دین کے کام کو روکنا چاہتے ہو؟ یہ کہا تم اس بندے کو کہنا مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اب کیا ہوا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا، سارے مل کے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مارنا شروع ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ان کے چہرے سے خون نکل رہا تھا، ہماری ہمت نہیں کہ ان کو پکڑ لیں، سارا جسم لہو لہان ہو گیا، اپنی طرف سے وہ مار کے چلے گئے۔ کہتے اتنا خون سے چہرہ بھر چکا تھا، کوئی ٹھڈے مار رہا تھا، کوئی جوتیاں مار رہا تھا، کوئی ڈنڈے مار رہا تھا، کوئی منہ کے اوپر اپنی جوتیاں مار رہا تھا لکڑی کی۔ کہتے سارا چہرہ سرخ ہو گیا خون سے، اتنا چہرہ سرخ ہو گیا ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ناک کہاں ہے ہونٹ کہاں ہے۔ کہتے اٹھا کے ان کو گھر لے گئے، ان کے قبیلے بنو تمیم والے آ گئے، جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے وہ آ گئے اور آ کر اٹھا کر لے گئے، گھر میں رکھ دیا، کہا اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، یہ پھر مار کھا کے آیا آج۔ صحابی فرماتے ہیں ان کے گھر میں اکٹھے ہو گئے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ خون سے لت پت تھے، پانی پلایا، بڑی مشکل سے ہوش آئی، یہ ہے محبت، اور آنکھ کھلتے ہی کہنے لگے ماذا فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے؟ ان کی والدہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کہتے نہیں مجھے دکھاؤ، میں نے پھر ماننا ہے۔ کہتے اسی زخمی حالت میں چلا نہیں جا رہا، بیٹھا نہیں جا رہا، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، لیٹا نہیں جا رہا، ان کو لوگوں نے کندھوں پہ اٹھایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ علیہ السلام زاروں قطار رونا شروع ہو گئے کہ میری وجہ سے میرے دوست کو اتنی مار پڑ گئی ہے، اللہ کے دین کی وجہ سے مار پڑی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی، کہا نہیں جی آپ ٹھیک ہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہے نا، مجھے بھی کچھ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ میری والدہ ہیں، ان کے لیے دعا کرے، ان کو ہدایت دے دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دعا بھی فرمائی، یا اللہ بکر کی والدہ کو مسلمان کر دے، دین کی دعوت دی، ان کی والدہ بھی اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گئی۔ بھائی یہ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر محبت کرنی ہے نا تو پھر یوں محبت کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی قسم اگر آپ آ جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری چہرے دیکھ کے نہیں پہچان سکتے یہ مسلمان ہیں۔ آج ہم محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمارے چہرے کس طرح کے ہیں؟ اگر محبت کے دعوے دار ہیں، ہمارے دوست کون سے ہیں، دشمن کون سے ہیں؟ اگر محبت کے دعوے دار ہیں، ہمیں کس شہر سے محبت ہے؟ یہ محبت کا ایک معیار اور پیمانہ ہے۔ کسی کا دل کرتا ہے کہ میں چہرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے جیسا بنا دوں، میں تو اس کو فرض سمجھتا ہوں، میں تو علی الاعلان کہتا ہوں جو داڑھی نہیں رکھتا وہ فاسق و فاجر ہے، وہ گناہ گار ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ کوئی ایک مٹھ نہیں ہے، پوری ہے، چھوڑنی ہے، مکمل چھوڑنی ہے۔ ہم اس کو کافر نہیں کہتے، دین سے خارج نہیں کرتے، لیکن یہ ناقص الایمان، اس کا ایمان کمزور ہے، یہ مسلمان ہے۔ لیکن اللہ کے بندوں مجھے بتاؤ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج آ جائیں، ہمارے کپڑے دیکھ لیں، ہمارے چہرے دیکھ لیں، ہماری شادی دیکھ لیں، ہمارے کاروبار دیکھ لیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہچانیں گے یہ مسلمان ہے کہ کافر گھوم رہا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، ہاتھ بے زور ہے الحاظ سے دل خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔ آج دین پہ جتنے گھٹیا الزامات لگتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہوتی ہے، اللہ کی قسم اس کے ذمہ دار ہم زیادہ بنتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا چہرہ بھی بناؤ، دوست وہ بناؤ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست ہیں، دشمن وہ بناؤ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست ہیں، دوست وہ بناؤ جو دین کے دوست ہیں، دشمن وہ بناؤ جو دین کے دشمن ہیں۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو اللہ کے بندو سیریں کرنے کے لیے دبئی کیوں جاتے ہو، قطر کیوں جاتے ہو، امریکہ کیوں جاتے ہو، ہالینڈ کیوں جاتے ہو، اور لندن کے ویزے کیوں لگواتے ہو؟ مدینہ کی زیارت کر کے آؤ، پھر یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، حدیث سے ہی حل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی
جناب ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنا، بڑی جو ہے وہ ان کے بارے میں سنا کہ جی وہ اس طرح کرتے ہیں، یہ جیسے وہ جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں نا، ان کے کان میں پڑی۔ چودھری آدمی تھے ماشاءاللہ، قبیلے کے سردار تھے، کہتے اچھا کسی کے قابو نہیں آتے، میں ابھی ان کو اغوا کراتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہو گئی کہ فلاں بندہ ہے، ثمامہ اس کا نام ہے، وہ آپ کو اغوا کرانے کے منصوبے، اٹھوانے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ وحی کے ذریعے پتہ چلا وہ فلاں علاقے کے اندر نیل گائے کا شکار کرنے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا صحابہ اس علاقے میں پہنچ جاؤ، فلاں جنگل کے اندر ایک آدمی ہے، اٹھا کے لے آؤ، لاؤ ذرا اسے، نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے گرفتار کر کے لے آئے، گرفتار کر کے لائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسے مسجد کے ستون سے باندھ دو، مسجد نبی کے اندر باندھ دیا۔ اب چودھری آدمی تھا، ٹور والا آدمی تھا، قبیلہ برادری والا آدمی تھا، پیسے والا آدمی تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، جا کر کہتے ہیں ماذا عندک یا ثمامہ، ہاں بھی ثمامہ کیا حال چال ہے؟ اب ثمامہ ابھی مسلمان نہ ہوئے، مزاج کے اندر تلخی تھی، غصہ تھا، نفرت بھرے جذبات تھے۔ کہنے لگے ان تقتل تقتل ذا دم، مارنا ہے مارو، قبیلہ تمہارا حساب کر لے گا، میرا حساب کر لے گا۔ ان تنعم تنعم ذا شاکر، احسان کرو گے تو احسان فراموش نہیں ہوں، بڑا آدمی ہوں، احسان اتار دوں گا۔ اگر پیسہ چاہیے بولو کتنا مال چاہیے، اللہ نے بڑا دیا ہے، تجوریوں کے منہ کھول دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور چل دیے۔ اگلے دن پھر آئے، ماذا عندک یا ثمامہ، ہاں ثمامہ کیا کہتے ہو؟ نبی ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ منہ پھیر کے پھر غصے سے یہی کلمات کہے۔ تیسرے دن پھر آئے اور کہا ہاں بھی اب کیا خیال ہے، کچھ مزاج شریف بہتر ہوئے ہیں؟ تم نے یہ 10-15 نمازیں ہمیں پڑھتے دیکھا ہے، ہمارے بارے میں بڑی غلط فہمیاں، یہی مسئلہ ہے نا آپ لوگوں کا بھی۔ آپ نے کسی نے جو مولوی کے بارے میں کہا، مسجد کے بارے میں کہا، مدرسے کے بارے میں کہا، آپ نے مان لیا۔ آپ کون سا کبھی پاس آ کے بیٹھے ہیں؟ آپ کون سا کبھی مسجد میں بیٹھے ہیں؟ کون سا کسی مدرسے میں جا کے وزٹ کیا ہے؟ کسی پرنسپل کے ساتھ بیٹھ کے کب پوچھا ہے ہاں بھائی تمہاری دال روٹی کیسے چلتی ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو تعاون بھی کرتے ہیں مدارس کے ساتھ، حسن ظن کی بنیاد پر، محبت پر، وہ بھی چند لمحوں کے لیے آتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کبھی آپ دین کے طالب علموں کے ساتھ بیٹھے ہوں، کبھی ان کے ساتھ دن گزارے ہوں، کبھی گپ شپ کی ہو، پھر آپ کو پتہ چلے ان کے بارے میں جھوٹ کیا اور سچ کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باندھا کس لیے تھا؟ تاکہ ثمامہ نے جو میرے بارے میں غلط افواہیں سنی ہے نا، اس کو 3 دن مسجد نبی کے اندر رکھتے ہیں، یہ ہماری کلاسیں بھی دیکھ لے گا، یہ صحابہ صفہ کا مدرسہ بھی دیکھ لے گا، ہماری نمازیں بھی دیکھ لے گا، ہماری تعلیمات بھی دیکھ لے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے دن پھر جاتے ہیں، ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ آپ کیا کہتے ہو؟ کوئی مزاج بہتر ہوئے ہیں؟ چودھری آدمی تھے نا، اسی زوم کے اندر اور اسی ٹیگے کے اندر بولے کہ مجھے مارو گے تو میرا قبیلہ تمہیں مار دے گا، پیسہ چاہیے بولو کتنا لینا ہے، احسان کرو گے بدلہ چکا دوں گا، میں کسی کا بدلہ رکھنے والا نہیں ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اطلقوا ثمامہ، اس کی رسیاں کھول دو یا اس کو جانے دو۔ یہ ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ اب بھی دیکھیں نا جو حضرات تشریف لے کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے، اب بلکہ اللہ ہم سب کو دوبارہ مکے اور مدینے لے کر جائے، عمرہ بھی کریں، مدینے کی بھی زیارت کریں۔ یہ بالکل جنت البقیع کے اگر کھڑے ہوں آپ تو دائیں سائڈ پہ ایک خالی سا پلاٹ آتا ہے، اسی پلاٹ کے قریب ہی بالکل ایک چھوٹا سا ایک کنواں ہے، کسی کو جلدی پتہ نہیں چلتا، انہوں نے اس طرح اس کو نا چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ صحیح کرتے ہیں نا، اس قوم کو پتہ چل گیا پھر زمزم نہیں بھریں گے، پھر وہیں سے پانی لے کے آیا کریں گے۔ ان کی سوچ بھی صحیح ہے نا، لوگوں کو بدعات اور خرافات سے بھی تو بچانا ہے، بڑا انہیں بند کر کے رکھا ہے، بڑا غور سے دیکھیں، ہمیں بھی انہوں نے بتایا تو پتہ چلا وہاں کنواں ہے۔ جناب ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے غسل فرمایا اور مسجد نبی میں آ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور کیا کہنے لگے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی سے نفرت تھی تو آپ کے چہرے سے نفرت تھی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا میں سب سے برا شہر مجھے کوئی لگتا تھا تو مدینہ لگتا تھا۔ اللہ کی قسم ہے دنیا میں سب سے برے لوگ لگتے تھے آپ کے صحابہ لگتے تھے، لیکن اب آپ کو میں نے 3 دن دیکھا ہے،
اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے چہرے سے ہو گئی ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں سب سے زیادہ دنیا میں پیارا شہر اب مجھے مدینہ لگتا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیار مجھے آپ کے صحابہ سے ہو گیا ہے اور سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ کے دشمنوں سے ہو گئی ہے. اب دیکھو اگر ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے واقعی سچا پیار ہے تو میری آپ سے گزارش ہے چہرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کریں, پھر تو ہم مانیں کہ سچا پیار ہے. اگر نہیں تو پھر بھائی پیار میں کمزوری ہے. اگر واقعی پیار ہے تو اللہ سے دعائیں کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو مدینہ یونیورسٹی کے اندر داخلہ عنایت فرما دے. اللہ ہمارے بچوں کو وہاں 5 سال 4 سال 6 سال 10 سال 14 سال وہاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اللہ سے واقعی پیار ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہے تو اللہ کے بندو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے محبت کرو, دین سے نفرت کرنے والوں سے نفرت کا اظہار کرو. ان کو پتہ چلے کہ ہماری موجودگی میں, تمہاری موجودگی میں, میری موجودگی میں اور سارے کام کیے جا سکتے ہیں, دین کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. میرا وجود اور آپ کا وجود دین کے لیے اتنا قوت کا باعث ہو, اتنا تقویت کا باعث ہو کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی کو دین کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہ ہو. اسے پتہ ہو یہاں یہ پاگل بیٹھا ہوا ہے, پاگل ہی کہتے ہیں نا, دیوانہ ہی کہتے ہیں نا, مجنو ہی کہتے ہیں نا, بیوقوف ہی کہتے ہیں نا, اب پاگل پھر شروع ہو گیا جی. انتہا عقل ہی نہیں ہے جو دین کی مجلس میں بات کر دے, کسی ایسے موقع پہ بات کر دے جہاں سارے جمع ہوں, جہاں سارے اکٹھے ہوں, جہاں سب ایک جیسے بیٹھے ہوں, دین کے خلاف بکواس کر رہے ہوں, دین کے خلاف کوئی پروگرام یا شریعت کی مخالفت کر رہے ہوں. اللہ رب العالمین نے ایک جیسا رکھا ہوتا ہے ایسا. اسے آپ پاگل کہہ لیں, دیوانہ کہہ لیں, شدائی کہہ لیں, مست کہہ لیں, کم عقل کہہ لیں, بے وقوف کہہ لیں, لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس کا دل نبی کریم علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہوتا ہے. یہ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا, مکہ گئے, عمرہ کیا اور مکہ کے لوگوں کو کہنے لگے اوے کان کھول کے میری بات سنو, اس سے پہلے میں کافر تھا اب میں مسلمان ہو گیا ہوں. تمہارے علاقے کے اندر میرے علاقے سے گندم آتی تھی نا, آج کے بعد تمہارا دانا پانی سارا ہی بند ہو گیا. دیکھیں اگر ایک بندہ کھڑا ہو جائے پھر وہ بندہ آ کر جھکاتا ہے اس دیندار کے قدموں میں. وہ مکے والے کہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور احترام نہیں کرتے تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منت وہاں پر منتیں کر رہے ہیں, کوئی دانا پانی دے دو, کوئی چیز دے دو. ثمامہ کہتا کچھ نہیں ملنا, جاؤ مدینے سے چٹھی لکھوا کے لے کر آؤ. وہ گئے پھر مدینے, ترلے منتیں کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ہمارا تو کھانا پانی بند, کھانا پینا بند ہو گیا ہے, کوئی چٹھی شٹھی لکھ کے دے, کوئی مہر نبوت لگا کر دیں. ثمامہ کہتا ہے گندم آئے گی تو مدینے کی چٹھی آئے گی تو پھر ہی آئے گی. تو بھائیو یہ کر کے دیکھیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ضابطہ بتا دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث کے اندر اپنی محبت کی نشانیاں بتائی ہیں. وضو فرما رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کی عام روٹین تھی, آپ علیہ السلام فجر کے بعد تشریف فرما ہوتے مسجد میں تو صحابہ اکرام پانی لے کر آتے اپنا استعمال کا, آپ علیہ السلام اس میں انگلیاں ڈال دیتے, برکت ہو جاتی. بچے لے کر آتے, آپ علیہ السلام پیار فرماتے, کرتی دیتے, دعائیں کرتے, نام رکھتے, بچے لے جاتے. وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی وضو فرماتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام تھوک پھینک دیتے تو صحابہ اکرام زمین پہ تھوک نہیں لگنے دیتے تھے. ایک تابعی نے صحابی کو کہا تھا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدم کیوں زمین پہ لگنے دیے. اگر اللہ کے نبی ہمارے دور میں ہوتے ہم ساری زندگی آپ علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کے رکھتے. یہ ان کی محبت کا ایک انداز تھا. تو صحابہ اکرام کا بھی یہ انداز تھا. آپ علیہ السلام کٹنگ کرواتے, بال سنبھال لیتے, ناخن کاٹتے وہ سنبھال لیتے. تو ایک روز ایسے نا صحابہ اکرام روٹین کے مطابق آپ علیہ السلام وضو فرما رہے تھے تو وضو کا پانی کتنے لوگوں کو مل سکتا ہے, کافی زیادہ صحابہ کا جم گھٹا مجمع تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا, صحابہ اکرام وضو کے قطرات اب زمین پہ گرنے نہیں دے رہے ہمیشہ کی طرح, جو پانی گرتا جس کو ملتا وہ اپنے ہاتھوں پہ لگا کے چہرے کو لگا لیتا, اور جس کو نہ ملتا وہ اس خوش نصیب کے ہاتھوں کو ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ لگا دیتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پانی اس ہاتھ پہ لگا ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حیران ہوئے, پوچھا ما یحملکم علی ھذا, کیوں کر رہے ہو؟ قالوا حب اللہ ورسولہ, ہم بھی اپنے بھائیوں سے پوچھیں گھوڑے کیوں نچواتے ہو, اونٹ کیوں نکالتے ہو, یہ لائٹنگ کیوں کرتے ہو,
اللہ کی قسم کسی کی محبت پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا. محبت کا لیول بگڑ گیا ہے اور محبت کی حقیقت سمجھ نہیں آ رہی. اور بندگان خدا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس لیے نہیں کرنی ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس لیے کرنی ہے کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں. ہماری محبت نا یہاں آ کے ہمیں یہ نقطہ سمجھ نہیں آ رہا. ہم میں سے اکثریت محبت کرتی ہے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں. یہ محبت ابو جہل بھی کرتا تھا, یہ محبت ابو لہب بھی کرتا تھا, یہ محبت ابو طالب بھی کرتا تھا, یہ محبت مکہ کے سارے مشرک کرتے تھے. جھگڑا کب پڑا تھا؟ 40 سال تک آپ کیا تھے؟ محمد بن عبداللہ. جھگڑا کبھی نہیں ہوا, بڑا پیار کرتے تھے. جھگڑا کب کھڑا ہوا تھا؟ جب آپ محمد ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے تھے. وہ محمد بن عبداللہ ماننے کو وہ تیار تھے, لیکن محمد رسول اللہ ماننے کو تیار. ہمارا بھی مسئلہ یہی ہے, ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں, لیکن محمد عبداللہ کے تقاضے سارے پورے کرتے ہیں, اور محمد رسول اللہ کا تقاضا جو اتباع کرنا ہے, دین پہ چلنا ہے, وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جس طرح میرے عزیزو محبت ابو لہب کے بھی کام نہ آئی, ابو جہل کے بھی کام نہ آئی, مکہ کے مشرکین کے بھی کام نہیں, کام ہمارے بھی یہ محبت کوئی نہیں آنی. حب اللہ و رسول. ہم بھی پوچھتے ہیں کیوں کرتے ہو؟ بالکل سچا جواب آتا ہے, اللہ کے نبی سے بڑی محبت, اللہ سے بڑی محبت ہے. صحابہ نے کہا جی ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, تم چاہتے ہو اللہ تم سے پیار کرے, اللہ کا رسول تم سے پیار کرے, تو 3 کام کرو. اب 3 کاموں کو دیکھ لیں ہم کتنا کرتے ہیں. فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ. فرمایا جو مجھ سے سچی محبت کا دعوے دار ہے نا, جب بھی بولے پھر سچ بول رہے. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَ. جب اسے امانت دی جائے تو خیانت نہیں کرنی, ڈنڈی نہیں مارنی, امانت واپس کرنی ہے. وَلْيُحْسِنْ جِوَارَهُ مَنْ جَاوَرَ. اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ بھی 3 ضابطے ہیں کسی کی محبت چیک کرنے کے. جو سچ بولتا ہے, امانتیں واپس کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا, امانتیں واپس کر دیتا ہے, پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے, اللہ کی رحمت سے یہ سچا محب رسول ہے. اور جو میں نے چیزیں پچھلی گوش گزار کی ہیں, جو ان میں ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے, اللہ سے دعا ہے اللہ وہ دور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم اسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت الفردوس میں ساتھ بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.